1970 کے عام انتخابات میں شیخ مجیب الرحمان کی جماعت عوامی لیگ کو پاکستان کی اکثریت نے ووٹ دیا۔ اقتدار نہ ملنے پر مشرقی پاکستان میں عوامی احتجاج شروع ہوا، جسے فوجی امیر جنرل یحییٰ خان نے بزور طاقت کچلنے کی کوشش کی۔ احتجاج مسلح شورش میں بدلا۔ حالات اتنے بگڑے کہ پاکستان اور انڈیا میں جنگ چھڑ گئی۔ ڈھاکے میں پاکستانی فوج کو سرنڈر کرنا پڑا اور مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ ایسے میں چند پاکستانی فوجیوں نے ہتھیار ڈالنے کی بجائے فرار ہونے کا فیصلہ کیا۔ ایک شکست خوردہ فوج کے ان سپاہیوں کو کن مشکلات کا سامنا تھا اور انہوں نے ان رکاوٹوں کو کیسے عبور کیا؟ 16 دسمبر 1971 کی نسبت سے آج کا بی بی سی ریڈز اسلام آباد سے ہماری ساتھی منزہ انوار کی تحریر پر مبنی ہے۔ میں عمر آفریدی ہوں۔ آپ سن رہے ہیں بی بی سی ریڈز۔ یہ 15 دسمبر 1971 کی رات تھی۔ پاکستانی فوج کی جانب سے انڈیا کے سامنے باضابطہ طور پر ہتھیار ڈالنے کی تیاریاں جاری تھیں اور ڈھاکے میں تعینات پاکستانی آرمی کی 4th ایوییشن اسکواڈرن کو حکم ملا تھا کہ اپنے ہیلی کاپٹر اور اسلحہ تباہ کر دیں، مگر چند پاکستانی پائلٹ قید نہیں فرار چاہتے تھے۔ منصوبہ بظاہر سادہ تھا، ہیلی کاپٹر تباہ کرنے کے بجائے انہیں اڑا کر برما یعنی میانمار لے جایا جائے، لیکن یہ فیصلہ موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ فضا پر انڈین ایئر فورس کا غلبہ تھا۔ ڈھاکہ انڈین فوج اور مکتی باہنی کے سخت گہرے میں تھا اور نکلنے کا ہر راستہ بند دکھائی دیتا تھا۔ یہ مشرقی پاکستان سے آخری پرواز تھی، کیونکہ اگلے ہی دن بنگلہ دیش وجود میں آ گیا۔ یہ لوگ کیسے فرار ہوئے؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں آج سے 54 برس قبل اس تاریخ اور فیصلہ کن رات میں جانا ہوگا جہاں اس آپریشن کی کہانی خود اس میں شریک افسران کی زبانی سامنے آتی ہے۔ اس وقت 4th ایوییشن اسکواڈرن کی کمان لیفٹیننٹ کرنل سید لیاقت بخاری کر رہے تھے اور ڈھاکے میں تعینات اس اسکواڈرن کے پاس 5 MI-8 اور 4 ایلویٹ 3 ہیلی کاپٹر تھے۔ 3 دسمبر 1971 کی شام مغربی پاکستان سے انڈین ہوائی اڈوں پر پاکستانی ایئر فورس کے فضائی حملوں کے فوراً بعد اسی رات انڈین طیاروں نے ڈھاکہ ایئر فیلڈ پر حملہ کر دیا۔ یہ مکمل جنگ کا آغاز تھا۔ سابق لیفٹیننٹ جنرل علی قلی خان اس وقت میجر کے عہدے پر فائز تھے اور MI-8 کے پائلٹ تھے۔ وہ 10 اپریل 1971 کو ڈھاکہ پہنچے تھے۔ جنرل قلی خان نے اس وقت کو یاد کرتے ہوئے بی بی سی کو بتایا کہ 26 مارچ کو بغاوت شروع ہونے کے بعد کئی جگہوں پر مکتی باہنی کا قبضہ ہو چکا تھا۔ اس وقت ڈھاکہ میں ایک ہی ایئرپورٹ تھا۔ علی قلی خان کے مطابق 3 دسمبر کی رات جب حملہ ہوا تو پہلے دن ہی ڈھاکہ پر تقریباً 130 ریڈز آئے۔ انڈین طیاروں نے بمباری سے مین رن وے تباہ کر دیا، جس کے بعد پاکستان کی فضائیہ کے جہاز وہاں سے اڑان نہیں بھر سکتے تھے۔ تاہم 4th ایوییشن اسکواڈرن کے ہیلی بارن آپریشن جاری رہے، مگر ڈھاکہ کی فضاؤں پر انڈیا کا راج تھا۔ پائلٹوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ لینڈنگ کرنے پر وہ اپنی فوج کو دیکھیں گے یا ان کا سامنا دشمن سے ہوگا۔ علی قلی خان کے مطابق جب 15 دسمبر کی شام ہمارے کمانڈنگ آفیسر ایسٹرن کمانڈ پہنچے تو انہیں بتایا گیا کہ جنرل نیازی نے 16 دسمبر کو ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کر لیا ہے، لہٰذا چیف آف سٹاف ایسٹرن کمانڈ بریگیڈیئر باقر صدیقی نے ہتھیار ڈالنے کی ہدایت دیتے ہوئے تمام بھاری ساز و سامان بشمول گنز، ٹینکس اور ہیلی کاپٹر تباہ کرنے کا حکم دیا۔ جب ہمارے CO نے یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ ہم سرنڈر کرنے اور جہاز تباہ کرنے کے بجائے یہاں سے نکل سکتے ہیں۔ جو افسران فرار چاہتے تھے ان کا موقف تھا کہ جنیوا کنونشن کے تحت ہتھیار ڈالنے کے بعد فرار ہر فوجی کا حق ہے، اس لیے ہیلی کاپٹروں کو تباہ یا دشمن کے حوالے کرنے کے بجائے پاکستان لے جا کر دوبارہ استعمال کیا جانا چاہیے، خاص طور پر جب مغربی پاکستان میں جنگ ابھی جاری تھی۔ علی قلی خان کے مطابق اس وقت نکلنے کے 2 راستے تھے۔ ایک تھا برما یعنی میانمار میں آکیاب کا علاقہ، یہ چٹاگانگ کے جنوب میں واقع تھا اور پاکستانی پائلٹ اڑ کر وہاں جا سکتے تھے، اور دوسرا راستہ نیپال تھا، لیکن آکیاب جانا زیادہ بہتر تھا۔ علی قلی خان کے مطابق یہی فیصلہ ہوا کہ ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے اور اپنے ہیلی اڑا کر برما لے جائیں گے۔ اضافی فیول ٹینک کے ساتھ MI-8 تقریباً 24 مسافر لے جانے کی صلاحیت رکھتا تھا، جبکہ ایلویٹ 3 پر ہتھیاروں کے ساتھ 3 سے 4 مسافر جا سکتے تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت اس اسکواڈرن کے تمام ہیلی ڈھاکہ چھاؤنی میں بکھرے پڑے تھے۔
کوئی کسی درخت کے نیچے چھپایا گیا تھا، کوئی ہیلی کسی سڑک پر کھڑا تھا اور کوئی گولف کورس میں۔ علی قلی خان کے مطابق انہیں اپنے ہیلی تیار کرنے کا حکم ملا۔ انہوں نے رات کے 2 بجے اندھیرے میں آکیاب جانے کا منصوبہ بنایا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید لیاقت بخاری نے ہسٹری آف پاکستان آرمی ایوییشن کو دیے گئے انٹرویو میں بتایا کہ بریفنگ کے دوران پائلٹس کو ہدایت دی گئی تھی کہ 16 دسمبر 1971 کی صبح 3 بجے سے 3:35 کے درمیان پرواز کریں۔ ہر ہیلی کاپٹر 5 منٹ کے وقفے پر اڑے گا۔ MI-8 بیورس کے بعد اڑیں گے اور ایلویٹس اضافی فیول لے کر سست رفتار پرواز کریں گے۔ پہلی پرواز CO لیاقت بخاری کی تھی، مگر پرواز سے قبل وہاں ایک ہنگامہ برپا تھا۔ فرار کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی اور 200 سے 300 لوگ جمع ہو گئے تھے۔ ہر کوئی ہیلی پر سوار ہونا چاہتا تھا۔ بالآخر اس ہیلی نے 40 مسافروں کے ساتھ ٹیک آف کیا۔ لیفٹیننٹ کرنل عاطف علوی کی عمر اس وقت 7 سال تھی۔ انہوں نے میجر جنرل ریٹائرڈ محمد اعظم اور میجر ریٹائرڈ عامر مشتاق چیمہ کو بتایا کہ ہم 6 بہن بھائی تھے۔ آدھی رات کے وقت میرے والد جلدی میں آئے اور والدہ کو سامان باندھنے کو کہا۔ میں نے اپنا کرکٹ بیٹ پکڑا۔ پھر ہم جیپ میں ایک اسکول پہنچے جہاں ایک بڑا ہیلی کاپٹر کھڑا تھا اور لوگ چیخ رہے تھے۔ کوئی جگہ نہیں تھی۔ والد ہمیں وہاں سے دوسری جگہ لے گئے اور وہاں ہمیں ہیلی کاپٹر پر جگہ ملی، مگر ہمارے والد پیچھے رہ گئے۔ ان ہیلی کاپٹروں میں سے سیٹیں نکال کر تمام سامان باہر پھینک دیا گیا اور خواتین کو سوار کیا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ جانیں بچائی جا سکیں۔ علی قلی خان بتاتے ہیں کہ انہیں جس ہیلی کو اڑانا تھا اس کے روٹر میں تھوڑی خرابی تھی، لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس پر مسافر نہیں جائیں گے۔ علی قلی خان اور ان کے ساتھی پائلٹ جب رات کو روانگی کے مقام پر پہنچے تو ان کا نمبر دوسرا تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ 5 منٹ بعد ہم اڑنے ہی والے تھے تو وہاں کچھ خواتین آئیں، ان کے ساتھ بچے بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی لے جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں بتایا کہ ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہمارے ہیلی کاپٹر میں کچھ خرابی ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں، اگر یہ اڑ گیا تو ہم آپ کو بھی لے جائیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس ہیلی میں چند خواتین اور ایک نوجوان لڑکا سوار ہو سکا۔ فضا پر دشمن کا غلبہ تھا، تاہم پاکستانی پائلٹوں نے یکے بعد دیگرے اڑان بھری اور شمال کی طرف چٹاگانگ کے ساحل کے ساتھ ساتھ نیچی پرواز کرتے ہوئے آکیاب کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس دوران سخت وائرلیس خاموشی اختیار کی گئی، اندرونی یا بیرونی روشنی بالکل استعمال نہیں کی گئی۔ MI-8 کی کم سے کم پرواز کا وقت 2 گھنٹے 30 منٹ تھا، اس لیے 3 گھنٹے کا ایندھن ضروری تھا۔ سب سے آخری ہیلی MI-8 میجر منظور کمال باجوہ اڑا رہے تھے، جو کسی ہنگامی لینڈنگ کی صورت میں دیگر ہیلی کاپٹرز کے لیے سرچ اینڈ ریسکیو کور فراہم کرنے کے ذمہ دار تھے۔ انہوں نے ہسٹری آف پاکستان آرمی ایوییشن کو بتایا کہ اس رات آسمان مکمل بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، جو پائلٹس کے لیے شدید مشکلات پیدا کر رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر بہت بھاری تھا، جگہ بھی کم تھی اور رات کافی سرد تھی۔ رات 3:35 پر جب وہ آخری ہیلی کاپٹر کے طور پر اڑے تو انہوں نے چند لمحوں کے لیے لینڈنگ لائٹس جلائیں تاکہ درختوں کے اوپر سے محفوظ طریقے سے اڑ سکیں۔ آکیاب پہنچنے تک صبح ہو چکی تھی، جسے فوجی اصطلاح میں فرسٹ لائٹ کہتے ہیں۔ سورج نکل چکا تھا، تاہم آکیاب کے قریب پہنچتے ہی انہوں نے ریڈیو خاموشی اختیار کی تاکہ لینڈنگ کی اجازت سے انکار نہ ہو جائے۔ علی قلی خان بتاتے ہیں کہ جب ہم نے آکیاب کی ایئر فیلڈ دیکھ لی تو ہم سمندر کی طرف مڑ گئے اور تمام فوجی سامان بشمول ذاتی ہتھیار، کیمرے، شناختی دستاویزات، لاگ بکس اور پاسپورٹ سمندر میں پھینک دیے، پھر واپس آئے اور لینڈ کیا۔ اس سے قبل وہ اپنے ہیلی کاپٹروں سے پاکستانی فوج کا نشان مٹا چکے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ اگرچہ انہوں نے دوسرے نمبر پر ٹیک آف کیا تھا، لیکن ان کا جہاز آکیاب پہنچنے والا پہلا تھا۔ جب ہم نے وہاں لینڈ کیا اور میں جہاز سے نکلا تو ایک برمی فوجی دوڑتا آیا اور مجھ سے اردو میں پوچھا کہ کیا آپ پاکستانی ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں پاکستانی ہوں۔ اس نے پوچھا کیا تم فوجی ہو؟ میں نے کہا نہیں، ہم فیلڈ پروٹیکشن کے لوگ ہیں۔ پھر اس نے کہا مسلمان ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا میں بھی مسلمان ہوں اور میرا نام مصطفیٰ کمال ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ علی قلی خان کو آج بھی مصطفیٰ کمال یاد ہے۔ تھوڑی دیر میں دوسرے ہیلی بھی آکیاب پہنچنے لگے۔ ان میں زیادہ تر خواتین، بچوں، سپاہیوں سمیت پائلٹس اور میکینکس سوار تھے۔ 7 جہازوں میں تقریباً 170 لوگ جمع ہوئے۔ ایک ایلویٹ 3 جسے وہ پیچھے چھوڑ آئے تھے اگلے دن صبح کے 11 بجے پہنچا۔ آکیاب پہنچتے ہی انہیں برما آئل کمپنی کی عمارت میں رکھا گیا۔ وہاں کوئی پابندی نہیں تھی مگر پہرا تھا۔ آکیاب میں پاکستانی کونسلر بنگالی تھے اور وہ بھی بنگلہ دیشی بن چکے تھے۔ ان افراد نے ان کے گھر کچھ دیر قیام کیا۔
اگلے دن ایک جہاز آیا اور خواتین اور بچوں کو رنگون لے گیا۔ وہاں سے PIA کے جہاز انہیں پاکستان لے آیا۔ علی کلی اور ان کے ساتھ موجود پائلٹوں اور دیگر فوجیوں نے چند دن قیام کیا۔ بعد میں ہر ایک پائلٹ کے ساتھ ایک بندوق بردار فوجی ہمراہ ہوا اور انہیں میکٹیلا ایئر بیس لے جایا گیا، جہاں سے ایک جہاز انہیں رنگون لے گیا۔ وہ تقریباً 3 ہفتے وہاں رہے۔ وہ برما کے لوگوں کے اچھے سلوک کو یاد کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ وہاں بہت سے مسلمان تھے جن کے ساتھ وہ گھومتے پھرتے رہتے تھے اور اچھا وقت گزرا۔ پھر انہیں بتایا گیا کہ PIA کا ایک جہاز انہیں رنگون سے مغربی پاکستان لے جائے گا۔ یوں تقریباً 1 ماہ کے بعد وہ وطن واپس پہنچے۔ وہ اپنے سارے ہیلی کاپٹر میکٹیلا ایئر بیس پر چھوڑ آئے تھے۔ پاکستان پہنچنے کے 2 یا 3 ہفتے بعد انہیں حکم ملا کہ واپس جا کر اپنے جہاز لے آئیں۔ واپس جانے والوں میں علی کلی خان شامل نہیں تھے، لیکن وہ بتاتے ہیں کہ روانگی سے قبل پائلٹس کو بریفنگ دی گئی تھی کہ ہیلی کاپٹروں کو رنگون سے جہاز کے ذریعے روانہ کیا جائے گا۔ لیکن جب وہ رنگون پہنچے تو صورتحال بدل چکی تھی۔ فوجی اتاشی نے بتایا کہ برمی حکومت پہلے ہی خاصی مخالفت کا سامنا کر چکی ہے اور وہ ہیلی کاپٹروں کو برما سے بھیجنے کی اجازت دے کر معاملے کو مزید متنازع نہیں بنانا چاہتی۔ پائلٹس کو ہدایت دی گئی کہ وہ منڈالے جائیں اور ہیلی کاپٹروں کو چین کے شہر کنمنگ تک اڑانے کی تیاری کریں اور اس کے بعد شنگھائی سے آگے بھیجنے سے متعلق ہدایات کا انتظار کریں۔ شناخت مٹانے کی غرض سے ہیلی کاپٹروں پر پہلے ہی سفید رنگ کیا جا چکا تھا۔ 16 جنوری 1972 کی صبح منڈالے میں فضائی جانچ کے بعد 3 MI-8 ہیلی کاپٹر چین کے لیے روانگی کی تیاری کر رہے تھے کہ برمی فضائیہ کا ایک چھوٹا فوجی طیارہ وہاں اترا اور پاکستانی فوجی اتاشی نے اطلاع دی کہ اب ہیلی کاپٹروں کو بینکاک لے جایا جائے گا۔ اسی روز ہیلی کاپٹروں کو رنگون کے قریب برمی فضائیہ کے اڈے ہمبائی لے جایا گیا، جہاں ایک رات قیام کے بعد وہ مولمین پہنچے اور پھر بینکاک روانہ ہوئے۔ 23 جنوری 1972 کو MI-8 ہیلی کاپٹروں کے پرزے، روٹر وغیرہ نکال کر کشتیوں پر رکھے گئے اور اسی روز بحری جہاز کے ذریعے کراچی روانہ کر دیے گئے۔ مشرقی پاکستان میں 4th آرمی ایویشن اسکواڈرن پاکستانی فوج کا وہ واحد اسکواڈرن تھا جس نے سرنڈر نہیں کیا۔ علی کلی خان کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کی خوشی تھی کہ ہم ہتھیار ڈالنے کی بے عزتی سے بچ گئے۔ BBC ریڈز ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔